تو سر کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو باقی کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں کوئی اتنی خاص بہتری نہیں ہے، دا سچویشن از ناٹ دیٹ گڈ، تو اس دوران اسٹاک مارکیٹ ہماری تاریخ رقم کری جا رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلٹی کے فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں، جی آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. سو جو بھی ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا اس میں جو کمٹمنٹس کی، ہم نے ان کمٹمنٹس کو پورا کیا. جب آپ نے ان کو پورا کیا تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمس کی طرف پاکستان جو ہے اس نے قدم اٹھایا ہے. جی یہ کہنا کہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہاں پہ اب پولیٹیکل ول بڑا کاؤنٹ کرے گی بے شک. کہ وہ اس کو کیسے کریں گے، اور اس میں بہت سارے ٹف ڈیسیجنز ہیں، ان پاپولر ڈیسیجنز ہیں، ان کو لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ پی کے آر اور یو ایس ڈی کی جو پیرٹی تھی وہ بھی انڈر کنٹرول رہی ہے ان دا لاسٹ مینی منتھس. ریلیٹیولی. آئی وڈ سے کہ ریلیٹیولی اٹ واز ان کنٹرول. اور ہمیں جو اچانک نظر آ رہا تھا کہ ڈالر کی جو موو ہے وہ 400 کی طرف جا رہی ہے، اس نے واپس بیک ٹریک کیا. اب 280 کے قریب ہمیں ایک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے کہ فار سم پیریڈ یہ یہاں پہ رہ سکتا ہے. سو یہ ساری چیزوں کو جب آپ اپنے پاس کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتری کی امکانات بہت روشن ہیں، پرووائڈیڈ کہ اب ایک نئی گورنمنٹ ہے، دیر از اے نیو فائنانس منسٹر، دیر از اے نیو سیٹ اپ، اینڈ وین دے ول ہیو اے ڈسکشن ود دی آئی ایم ایف. سو جو پاکستان کے لیے اچھا ہے اس طرف یہ قدم اٹھائیں، کیونکہ آئی ایم ایف بھی آپ کو بہت ساری جو باتیں کرتا ہے عمومی طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ باتیں غلط ہوتی ہیں. جی ایسا نہیں ہے. آئی ایم ایف ہمیشہ آپ کو وہ باتیں کرتا ہے کہ جو کہ جنرلی کسی بھی معیشت کے لیے جسے کہتے ہیں اس کو ایک صحیح سمت دکھانے میں، اسٹیبلائز کرنے میں وہ کارآمد ہوتی ہے. تو اسی ڈائریکشن کی طرف آئی ایم ایف آپ کو لے کے جاتا ہے. اور اگر ہم اس ڈائریکشن کی طرف جائیں گے جہاں پہ بہت سارے ٹف ڈیسیجنس ہیں ان کو لیں گے تو انشاءاللہ تمام سیکٹرز میں رزلٹ بھی اچھا آئے گا. اور اسی چیز کو اینٹیسپیٹ اسٹاک مارکیٹ آج کے دنوں میں کر رہی ہے. کچھ سیکٹرز اس وقت چل رہے ہیں، ابھی سارے سیکٹرز براڈ بیس نہیں ہیں. ابھی بھی 70,000 پہ آپ کو انڈیکس نظر آتا ہے تو مارکیٹ ملٹیپل صرف 4 کا. ہسٹوریکلی ہم نے 8ویں بھی آپریٹ کیا، ہم اس سے اوپر بھی گئے ہیں. اور پاکستان کا جو ڈسکاؤنٹ ہے فرام دا ریجن یہ بھی بہت سٹیپ ہے. یہی کمپنیاں اگر انڈیا میں لسٹڈ ہوتی تو یہ جن پرائسوں پہ چل رہی ان سے 4 5 6 گنا پہ آپریٹ کر رہی ہوتی، ود دا سیم پروفیٹیبلٹی، ود دا سیم جیسے کہتے ہیں ریونیو، ود دا سیم سیٹ اپ. لیکن کیونکہ پاکستان میں اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہمیشہ بہت بڑا چیلنج رہتی ہے، تو ہمیشہ یہ انڈسٹری جو ہے یہ ڈسکاؤنٹ پہ آپریٹ کرتی رہی ہے تاریخ میں. سو اس کے باوجود آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ لوگوں میں ایک اینٹیسپیشن ہے، لوگوں کے اندر ایک امید کی کرن ہے کہ اب یہ اچھائی کی طرف جائے گا. اور یہی امید ہم بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ انشاءاللہ. اچھائی کی طرف جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب آپ بزنس کرتے ہیں، اور ہمارے تو اتنے پرانے روٹس ہیں، ڈسپائٹ حالات جیسے مرضی صحیح، مگر ہم ان میں سے ہیں جو ایٹرنل آپٹمسٹ ہیں. اور وہ ایٹرنل آپٹمزم ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہ صرف ہوا میں نہیں سکھاتا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں صرف بیسکس کو سیدھا کر دیا جائے تو یہ اتنی زبردست معیشت بن سکتی ہے کہ جو کہ شاید ہم ابھی کہنے میں اس کو الفاظ میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کو ڈسٹرب کرے گی. تو فیصلہ آج کے دن میں یہ کرنے والا ہے کہ کیا ملک آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا یہ ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اگر لے کے جانا ہے تو تمام لوگوں کو، تمام فیصلہ سازوں کو اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وقت وہ آ گیا کہ جس کے اندر غلطی کی گنجائش جو ہے وہ اب نہیں رہی. انڈیڈ اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر پولیٹیکل ول کا ہوگا. تو سر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بیٹر فیوچر، تو مجھے یہ بتائیں کہ بڑے زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا جو 100 انڈیکس ہے وہ رواں سال 1,00,000 پوائنٹس تک کو کراس کر جائے گا. تو اس میں کتنی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟ بالکل نظر آتی ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. دیکھیں، جو 100 انڈیکس ہے یہ آل ریٹن انڈیکس ہے. اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کو لاکھ پہ جب یہ پہنچے گا تو آپ بیسکلی ری ریٹ ہو کے 4 سے شاید 5 یا اس سے ذرا سا اوپر جائیں گے ٹھیک ہے. ملٹیپل میں. سو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ سمت ایسی ہے. آپ انڈیکس کو جو دیکھتے ہیں آپ پوائنٹس میں دیکھ رہے ہیں، مگر ایکچوئل جو اس کا صحیح دیکھنے کا طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ کتنے پی ملٹیپل پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کہاں پہ ہے. آپ کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ایک دفعہ $100 بلین کو ٹچ کر کے آج کل تو میرے خیال میں رفلی 40 کے آس پاس صحیح ہے اگر مجھے نمبر صحیح یاد ہو. سو ابھی بھی سفر بہت لمبا ہے. انڈیکس ہمیں جو دکھا رہا ہے وہ ایک امید دکھا رہا ہے، لیکن اگر اس سفر پہ گامزن رہے اور اس سفر پہ ہم نے صحیح طریقے سے اسٹرکچرل ریفارمس کر لی تو بہت آگے جا سکتا. اچھا سر، اسی سے میرا ایک اور سوال بنتا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی دیکھیں جو ہمارا اسٹاک مارکیٹ کا جو ٹوٹل والیوم ہے وہ ابھی بھی ریلیٹیولی بہت لو ہے، تو اس کو اوپر لے کے جانے کے لیے ہم فورن انویسٹرز کو کس طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور کیا ابھی مارکیٹ میں گنجائش ہے ابھی فورن انویسٹرز کی؟ دیکھیں، بہت زیادہ گنجائش ہے. پاکستان کی تو ہسٹری یہ رہی ہے کہ اب سے کچھ سال پہلے آپ کے فورن انویسٹرز 30%
بلکہ شاید 70% کے قریب اون کرنا شروع ہو گئے تھے آپ کے فری فلوٹ کو. سو جو سچویشن جس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہے اس میں فورن انویسٹر اس وقت واپس بھی آیا ہے جی مگر امر اس چیز کا ہے اور جس چیز پہ فوکس رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فورن انویسٹر ہمیشہ اسٹیبلٹی دیکھتا ہے. پہلے اس نے بہت پہلے پری ایمپٹ کر لیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اکانومی سفر کرے گی, اور انہوں نے 2017 سے آن ورڈس پاکستان میں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا تھا, سیل آف کرنا شروع کر دی تھی, اور اوور دا پیریڈ بلینز آف ڈالرز اسٹاک مارکیٹ سے نکل کے واپس گئے. اب ان کو پھر نظر آ رہا ہے کہ یہ کنٹری دوبارہ کسی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. جتنی ڈالر ڈپریسیشن آنی تھی میجورٹی ہو چکی ہے, انہوں نے اچھے اقدام لیے ہیں, خود سے شاید نہیں لیے, بھلے آئی ایم ایف کے زور پہ لیے, کوئی آپشن نہیں تھی. تو آپ اگر اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں گے تو فورن انویسٹرز کی انویسٹمنٹ جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو گئی, جس کو آپ ہاٹ منی بھی کہتے ہیں. جی سو وہ آنا شروع ہو گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کا کوانٹم ٹھیک ٹھاک بڑھ سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ پالیسیز آر ان دا رائٹ ڈائریکشن. پلس دوسری جگہ آپ کی ایف ڈی آئی آ جاتی ہے. دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ایس آئی ایف سی قائم کی گئی, جی بہت سے جیسے کہتے ہیں ریڈ ٹیپ کو ریموو کرنے کے لیے ایک اچھا قدم لیا گیا. لیکن یاد رکھیے کہ کبھی بھی انویسٹمنٹ جیسا ایس آئی ایف سی بھی پلان کرے گی ویسی انویسٹمنٹ تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے جو بڑے میجرز ہیں ان کو آپ لیں گے نہیں. سر ایس آئی ایف سی کا آپ نے ذکر کیا, تو ایس آئی ایف سی سے ایک اور میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی سعودی عرب کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ بڑی دفعہ ملاقات ہو چکی ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی خاص طور پہ سعودی عرب کے انویسٹرز کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ایم او یوز پر دستخط سے آگے نہیں بڑھ سکا ابھی تک. تو اس کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کمپلیکیشنز کیا آ رہی ہیں؟ دیکھیے میرے حساب سے آپ کو دو چیزوں کو علیحدہ کرنا ہوگا کہ انویسٹمنٹ ایس آئی ایف سی جی ٹو جی لانا چاہتا ہے یا بی ٹو بی لانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, سو بزنس ٹو بزنس لانے کے لیے یاد رکھیں کہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی, پولیٹیکل کنسسٹنسی اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی یہ بے انتہا ضروری ہے. جی ٹو جی لینڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ ریلیشن شپ پہ ہو جاتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے وہ تو فوراً آ جائے گی. بی ٹو بی کے لیے حالات کا سازگار ہونا اور بہت ضروری. فیوچر میں بھی آپ کو نظر آئے کہ دیر از اے کلیئر روڈ میپ. دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں, ہم بہت ساری پالیسیز کو اناؤنس کرتے ہیں, کچھ انویسٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں, انویسٹر آتا ہے یہاں پہ پیسے ڈپلوائے کر دیتا ہے, ڈپلوائے کرنے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ آئی اس نے پچھلی پالیسیز چینج کی, چینج کرنے سے بزنس ڈائریکٹ امپیکٹ ہو گیا, اور امپیکٹ ہونے کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے وہ اتنا موزوں نہیں رہا. سو ہم نے ایسے کئی انیشیٹو پچھلے 5 سے 10 سالوں میں دیکھے ہیں جو کہ ہوئے, اس کے بعد رول بیک ہوئے, اور اس کے بعد رول بیک ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک انویسٹمنٹ کی بجائے وہ برڈن بن جاتا ہے. بالکل ایسے کیونکہ آپ جو سینٹیمنٹ کیری کرتے ہیں واپس جا کے, یہی انویسٹر ہے اس نے باہر جا کے لوگوں سے کہنا کہ بھائی ان کے پاس مت جانا, اگر آپ جائیں گے تو جو یہ آج آپ کو کہہ رہے ہیں کل کو وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس پہ کویشچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے. سو اور دوسری امر جو امپورٹنٹ چیز ہے آئی تھنک یہ دیکھیں کہ وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے یو ایس ڈالرس کے اندر. جی اگر کرنسی کی اسٹیبلٹی اس کو نہیں نظر آئے گی تو اس کی تو انویسٹمنٹ جو ہے, مان لیجئے کہ 25-30% مزید ڈپریسیشن ہوگی تو وہ تو پہلے دن انویسٹمنٹ کر کے 30% تو ویسے ہی لوز کر دے گا. جیسے جن انویسٹروں نے آج سے 3 سال پہلے انویسٹمنٹ کی ہوگی, سو انہوں نے تو میجر ہٹ کھائی ہوگی, وہ تو آئے ہوں گے 150 کے اوپر, 300 پہ ڈالر آ گیا تو ان کا تو جو ہے 100% ہی روڈ ہو گیا ہوگا. سو اس چیز کو دیکھنا بے انتہا ضروری ہے, اور یاد رکھیں کہ جو آپ کا جو بھی بزنس مین آ رہا ہوگا اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے, وہ ٹیم بیٹھ کے ٹیکنیکل چیزوں پہ آپ سے گفتگو کرنی چاہتی ہے. وہ ٹیکنیکل کمپٹنس آپ کو اپنے پاس پیدا کرنی ہوگی. وہ ٹیکنیکل کمپٹنس جو ہے وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ سے نہیں آتی, وہ نعرے لگانے والوں سے نہیں آتی. بہت سارے لوگ آپ کو پاکستان میں ایسے ملیں گے کہ جو کہ بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں یا فائز ہونے کی خواہش رکھتے ہیں, مگر ان کو سبجیکٹ میٹر کے بارے میں نالج جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتی. وہ چلتے ہیں بورڈ وزڈم پہ. بورڈ وزڈم کیا ہے کہ وہ کبھی میری بات سنیں گے, کسی مجھ سے اچھے قابل آدمی کی گفتگو سنیں گے, اس سے زیادہ قابل کی سنیں گے, 2 باتیں یہاں سے پکڑیں, 4 یہاں سے پکڑیں, کبھی یہاں کے, ان 4 کو جوڑا, اور جوڑ کے اس کے بعد انہوں نے ایک سٹنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اور کریٹ کرنے کے بعد پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے, پوزیشنیں مل جاتی ہیں, اور جب مل جاتی ہیں اس کے بعد نتیجہ جو ہے وہ کچھ نہیں نکلتا. کیونکہ انفارچونیٹلی جس طریقے سے دیکھیں, نہ میرے پاس کوئی فورن نیشنلٹی ہے, نہ میرا کوئی باہر رہنے کا ارادہ ہے, نہ میں نے کبھی باہر پیسے کمائے ہیں. سو ایوری تھنگ از ان دس کنٹری. سو ہم لوگ وہ ہیں کہ جو کہ اس ملک کے ساتھ بڑے ہوئے, جی اس ملک میں جس طریقے سے ہو سکتا تھا کنٹریبیوٹ کیا,
اپنے سارے بلز پے کیے, 1 روپیہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ان اکاؤنٹڈ فار ویلتھ میں جا رہا ہو. ہم نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو یہاں سیکھا کہ ہمارے ہی لوگ جو حکمران بنتے ہیں, جو اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے, وہ اپنے ملک کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہیں. بالکل ایسے جب تک آپ کو سنسیئرٹی نہیں ملے گی تب تک آپ آگے جائیں گے نہیں. سو SIFC بہت اچھا انیشیٹو ہے, لیکن اس کے جو بڑے میکرو پرنسپلز میں جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے میرے حساب سے وہ آج کے دن میں نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بات کی گئی تھی کہ اس میں $70 ارب آ جائے گا, $100 ارب آ جائے گا, ابھی تک کچھ بھی لینڈ نہیں کیا. بس سگنیچر. ٹھیک ہے, ابھی تک صرف سگنیچرز ہو رہے ہیں. ان کو مٹیریلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرے نزدیک شاید ابھی بھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہی جو ہو رہا ہوگا. ایکچوئل جو ڈرائیو کرے گا نا پاکستان کی اکانومی کو, وہ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر. ایسے ہی ہے. اور بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کڑوے ہیں, جو کہ ایگزسٹنگ فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کو لینے پڑیں گے. آئی تھنک ان کی کوالیفیکیشن بہت اچھی ہے, بالکل ان کا تجربہ بہت زبردست ہے, اور انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں بڑا مشکل فیصلہ کیا ہے, کیونکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے اگر پبلک سیکٹر میں جا رہے ہیں, اور اس وقت آپ ایسی اکانومی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ جس کے اندر لائبلٹی بہت بڑی ہو, تو بڑا سوچ سمجھ کے گئے ہوں گے, اور ان کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ پرفارم کریں. مگر ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی پرائرٹائز میں 4-5 چیزوں کو پرائرٹی لسٹ کے اندر اس لیڈر میں لکھ لیں کہ 1 2 3 4. وہ 1 2 3 4 کرنے کی پوری سپورٹ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ملنی چاہیے, ان کو گورنمنٹ سے ملنی چاہیے, اینڈ ایوری بڈی ول ہیو ٹو کم ٹوگیدر, انکلوڈنگ جو آپ کی اپوزیشن بھی ہے. کیونکہ ملک میں اس وقت 2 چیزوں کی ایمرجنسی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں میری ایمرجنسی کی ڈیفینیشن میں اکانومی سے پہلے آتا ہے ایجوکیشن ایمرجنسی. بالکل ایسے ہی ہے. سو پرائرٹی لسٹ 1 ایجوکیشن ایمرجنسی, 2 از اکنامک ایمرجنسی. ایجوکیشن ایمرجنسی کے لیے آپ جو بھی کام آج کریں گے وہ اگلے 15 سال پہ محیط ہے, کیونکہ آپ کا 2 کروڑ سے اوپر جو بچہ ہے وہ اسکول سے باہر ہے. 2 کروڑ نہیں بلکہ فگر شاید بڑی ہو, مگر اسی طریقے سے آپ کا جو نوجوان جو بے روزگار ہے شاید اس کا بھی تعداد اس وقت 2 کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے, جو نوجوان کیٹیگری میں آتا ہے, جو کہ ایکچولی ملک کی پروڈکٹیوٹی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. سو ہم بڑے جسے کہتے ہیں کہ نازک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں سے اگر پالیسیز کو سیدھا نہ کیا گیا, ابو بورڈ ہو کے سوچا نہ, تو آپ کے سامنے صرف ڈسٹرکشن ہے. اور کنسٹرکٹیو اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. سو اس موقع پہ آ کے آپ جتنے بھی ان پاپولر ڈیسیجن ہیں ان کو لیجیے. وہ تکلیف کاروبار کو بھی دیں گے, وہ تکلیف آپ کے روزمرہ کی زندگی میں بھی دے گا, مگر اس کا ایونچوئل رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, کہ اس میں سب کو پیشنس کی ضرورت ہے. لیکن یہ مطلب ہے کہ میں اگر تفصیل میں جاؤں, اتنا فائن بیلنس ہے کہ جس میں آپ نے انفلیشن کو بھی انڈر چیک رکھنا ہے. 22% کے انٹرسٹ ریٹ پہ کاروبار پنپ نہیں سکتا. ڈالر ریٹ اگر کہیں دائیں بائیں چلا گیا تو ایک علیحدہ پرابلم ہو جائے گی. ان سب چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈیسیجن بڑے بیلنس طریقے سے لینے پڑیں گے, جیسے کوئک ونز ہوتی ہیں. جی میرے نزدیک پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو تیز کریں. ہمیں جو انرجی چین کا جو مسئلہ ہے اس کو ہائی پرائرٹی پر رکھ کے ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ بار بار IMF کے کہنے پہ آپ اس کے جو لائن لاسز اور جو چوری چکاری اور اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے جو پرابلم ہے وہ شفٹ کہاں ہوگی کہ بلوں میں گیس کی قیمتوں سے لے کے بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, انفلیشن دوبارہ اسپائک کر جائے گی. بالکل. جب آپ ٹیکس کلیکشن کے نظام کو نہیں بڑھائیں گے, FBR کو پراپرلی متحرک نہیں کریں گے, تو ہوگا کیا؟ رزلٹ یہ نکلے گا کہ آلریڈی ٹیکس بزنسز کو اور آلریڈی ٹیکس پیئنگ انڈیویجولس کو فردر ٹیکس کر دیں گے. انتہائی غلط اقدام ہوگا. آپ کو جو اس وقت 9.4 ٹریلین سے آپ نے 15 ٹریلین پہ ٹیکس کلیکشن پہ جانا ہے, اس کا راستہ نیا ٹیکس پیئر ایڈ کرنا ہے. یہ وہ ٹیکس پیئر ہے جنہوں نے آج تک ٹیکس نہیں دیا, ان کے نہ دینے سے بوجھ کس پہ پڑ رہا ہے؟ ہم پہ پڑتا ہے. سر یہ جو اورنگزیب صاحب نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ریٹیل سیکٹر, ایگریکلچر اور ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے بھی ایسے لوگوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں, کہا گیا تھا کہ یہ کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہو پائے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں ان کے پاس چوائس نہیں ہے, اور اگر اس کو نو چوائس سمجھ کے چلیں گے, اور اس چیز پہ سب کو ان کے ساتھ سپورٹ میں جانا پڑے گا, کیونکہ یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ گھبراتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے فیصلہ کر لیا, پرائیویٹائز کرنے کے کر لیا, تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, بے روزگار ہو جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ آپ بلینز آف ڈالرز, یہ جو پبلک سیکٹر انٹیٹیز جو کہ لاس میکنگ ہے, اس کے اندر کتنے لوگوں کی نوکری بچا رہے ہیں پورے ملک